السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ محترم ناظرین، ہمارے یوٹیوب چینل روحانی عمل میں سید اظہر الدین حسینی آپ تمام کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ایک ایسی مقدس کتاب ہے جس کی ہر صورت اور ہر آیت قابل احترام ہی نہیں بلکہ اس قرآن مجید کا ہر لفظ اور ہر شوشہ اور نقطہ بھی قابل احترام ہے۔ یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں 6666 آیتیں نازل فرمائی اور ان تمام آیتوں کی سردار ایک آیت کو بنایا۔ چنانچہ آتا حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے ابی ابن کعب، اے ابو منذر، کہ قرآن مجید کی تمام آیتوں کی سردار کون سی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابی ابن کعب نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید کی تمام آیتوں کی سردار آیت الکرسی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کرتے ہوئے فرمایا کہ اے ابو منذر، تمہیں یہ قرآن کا علم مبارک ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ تمام آیتوں میں سب سے عظمت والی اور تمام آیتوں کی سردار کون سی آیت ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی تمام آیتوں کی سردار ہے۔ چنانچہ آیت الکرسی کا جس وقت نزول ہوا اس وقت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ 70,000 فرشتے نازل ہوئے۔ یہ اس آیت کی بزرگی اور شرف کرامت کی بات تھی کہ ان آیت کے ساتھ یعنی آیت الکرسی کے ساتھ 70,000 فرشتے نازل ہوئے۔ آیت الکرسی یہ ایسی آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر جگہ موجود ہونا، ہمیشہ زندہ اور جاوید رہنا، سمیع اور بصیر رہنا یعنی ہر بات کو سننا اور ہر جگہ دیکھنا، متکلم اور واجب الوجود ہونا، دائمی اس دنیا میں باقی ہونا، تغیرات اور حوادث سے بالا تر ہونا اور آپ کی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و جلال والا ہونا، اس کے سامنے بغیر اس کی اجازت کے کسی کو کوئی بولنے کی ہمت نہ ہونا، اسی قدرت کاملہ کا مالک ہونا کہ تمام کارخانہ کائنات کو چلانے کے باوجود بھی اس کو تھکن اور سستی کا شائبہ اور تھکن اور سستی کا نام و نشان نہ ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چھوٹی سی آیت میں تمام چیزوں کو بیان کر دیا۔ یہ آیت ایسی آیت ہے کہ جس کے فضیلت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھ لیتا ہے تو اللہ کے رسول نبی کریم تاجدار دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے یعنی پڑھنے والے کے اور جنت کے درمیان صرف موت ہی حائل ہے، یعنی جب اس کی موت آتی ہے تو جنت کے آثار اس پر نمایاں ہو جاتے ہیں اور وہ جنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اس کے آیت الکرسی سے پوری طرح مستفیض ہونے اور فائدہ اٹھانے کے لیے اس کا عامل بننا ضروری ہے۔ عامل بننے کے لیے بہت سارے وظائف اور بہت سارے طریقے ہیں، چنانچہ کتب میں یہ طریقے آتے ہیں کہ اگر کوئی آیت الکرسی کا عامل بننا چاہے تو اسے چاہیے کہ باپریز روزانہ 3125 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، یا یہ کہ روزانہ 313 مرتبہ آیت الکرسی باپریز پڑھیں۔ لیکن میں آپ کو آسان طریقہ آیت الکرسی کی عامل بننے اور اس سے صحیح طریقے سے فائدہ اٹھانے اور اپنے اہل و عیال کو مستفیض کرنے کا بتلاتا ہوں۔ آسان اور سہل طریقہ عامل بننے کا یہ ہے کہ روزانہ کسی ایک نماز کے بعد، چاہے فجر بعد ہو چاہے عشاء کی نماز کے بعد ہو، روزانہ 100 مرتبہ آیت الکرسی اس طرح پڑھے کہ شروع آخر میں 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں۔ 40 روز تک کے اس عمل کو کریں اور پرہیز آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ گناہوں سے اور لوگوں کا دل اور اہل و عیال کا دل دکھانے سے بچتے رہیں اور نمازوں کے اہتمام کے ساتھ چند روپیے اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ اور خیرات کریں۔ اس طرح اگر آپ 40 روز تک کے عمل کر لیتے ہیں تو گویا کہ آپ آیت الکرسی کے عامل بن جاتے ہیں، اور آیت الکرسی کے جتنے بھی عملیات کتب اور یوٹیوب وغیرہ
وغیرہ میں ہوتے ہیں وہ تمام عملیات آپ کر سکتے ہیں، آپ کے لیے اور آپ کے اہل و عیال کے لیے۔ اس میں کسی کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ یہ عمل میں جو آپ کو بتلا رہا ہوں اس کی اجازت عام تمام ہی ناظرین کے لیے ہے، آپ بلا شبہ اور بلا اجازت بھی اس کو کر سکتے ہیں۔ آپ کو ہمارا یہ عمل کیسا لگا ضرور کمنٹ کریں، پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح کی مفید ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ دیجیے آپ کی اس خادم کو اجازت، پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔